عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا سے گفتگو کی ہے توشخانہ 2 کی سماعت کے دوران علی امین گنڈا پور سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں رکوا سکتے KPK میں تو آپ استعفیٰ دے دیں، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بننے دیں جو ایک سٹینڈ لے سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے، میں اس اپنے ویلاگ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، 2 روزہ لاہور لینڈ کیا، لیکن آج ایک نئی چیز کہ میاں نواز شریف صاحب ان کو ریسیو انہوں نے کیا، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک شارٹ سٹے ہے وہاں پر لاہور میں ایرانی صدر کا، کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کی مزار پر حاضری دینی ہے۔ تو میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم نے آج ان کا استقبال کیا، اور یہ بڑے عرصے کے بعد ہے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے۔ کیوں یہ کی ہے اور کس حیثیت سے کی ہے، ہماری وزارت خارجہ کیا کہتی ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ آج آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ شیئر کروں گا۔ عمر ایوب اور چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی کے درمیان ملاقات کا یہ قصہ ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا ساری تفصیل یہ سننے کے بعد کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس وقت ان کی اتھارٹی کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر ان کی توہین نہ ہو کہ ان کی اوقات کیا ہے، اور جو اپوزیشن ہے یا جو ملکی سیاستدان ہے وہ کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں، اور اسی سے میں اپنے اس ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کو عمر ایوب صاحب نے چند دن پہلے خط لکھا تھا، جس خط میں انہوں نے کہا کہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ جب سرگودا کی عدالت نے سزائیں سنائی تھیں اور پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا، چٹھا صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی، اعجاز چودھری کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور بھی 14-15 اراکین اسمبلی تھے اور سینیٹر PTI کے۔ تو ایک خط لکھا کہ آپ نے جو کہا کہ 4 مہینے کے اندر اندر آپ سماعت کر کے فیصلہ سنائیں، تو یہ ہمارے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کسی قواعد و ضوابط کے بغیر ہیں، قانونی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن ہمیں یہ فیصلے ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا، کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر 3 دن پہلے یہ لیٹر ایک رابطہ کیا گیا چیف جسٹس آفس سے جناب عمر ایوب صاحب سے، اور ان سے کہا گیا، یہ تقریباً کوئی 11:15 کا ٹائم تھا دن کا، اور یہ کہا گیا کہ آپ آئیں، چیف جسٹس صاحب آپ سے 2 بجے ملیں گے اور ساتھ میں آپ شبلی فراز صاحب کو بھی لے آئیں۔ عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ وہ اس وقت ہری پور میں ہیں اور پہنچنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح سے ہمارے خلاف سزائیں آ رہی ہیں، کنوکشن ہو رہی ہے، تو شاید پنجاب سے گزر کر، یعنی پشاور سے آتے ہوئے پنجاب سے گزر کر اسلام آباد آنا یہ شاید مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے ابھی شاید وہ نہ آئیں، نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر چیف جسٹس آفس نے دوبارہ رابطہ کر کے عمر ایوب صاحب سے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گارنٹی کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، تو آپ ملاقات کے لیے ضرور آئیں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اس پر عمر ایوب صاحب نے یہ بہت سارے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سر، ہم آپ کی جو گارنٹی ہے اس پر ہم یقین نہیں کرتے، اس لیے کہ جس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں عدالتوں میں، جس طرح سے ہو رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی پریمیسز میں سے اور ہائی کورٹ کی پریمیسز سے جس طرح بندوں کو اٹھایا جاتا رہا ہے، تو آپ کی جو گارنٹی ہے اس پر ہم شاید ملاقات کے لیے نہ آ سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی گارنٹی، کوئی گارنٹی اس کو تصور نہیں کیا جا رہا۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کو، یعنی جو کل جمعہ گزرا ہے، کہ جمعے کو میں آؤں گا پشاور، تو وہاں پر آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو خیر اس کو طے کر لیا گیا کہ جی ہوگی گفتگو، ملاقات ہوگی، لیکن عمر ایوب صاحب نے یہ بات ضرور بتا دی کہ کیونکہ فیصلے آنے والے ہیں، تو فیصل آباد کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جمعے کو جب ہم آپ سے ملیں یا ملاقات کا ٹائم ہو تو ہم سزا یافتہ ہوں، ہم مجرم ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس کے آفس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب فیصلہ آ گیا فیصل آباد کی عدالتوں میں اور عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، تو پھر عمر ایوب صاحب نے دوبارہ چیف جسٹس صاحب کے آفس سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اب ہم مجرم بن چکے ہیں، اب ہم ملزم نہیں ہیں، تو اس لیے اب یہ جو ملاقات ہے شاید دیر ہو گئی ہے، اب اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جس پر چیف جسٹس آفس سے جو ریٹن جواب تھا ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر، اس میں انہوں نے کہا جی نوٹڈ، تو وہ ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ سارا واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت پاکستان میں، ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم جو ایرانین صدر کو ریسیو کیا ہے نواز شریف صاحب نے، تو فورن آفس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور ان کا پروٹوکول یہ اجازت دیتا ہے، ان کا رتبہ، کہ وہ ایرانی پریزیڈنٹ کا استقبال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آفیشیل ٹرپ ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جب ایرانی صدر اسلام آباد پہنچیں گے، اور ابھی وہ ایک پرائیویٹ ایک طرح کا وزٹ ہے، کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر جانا تھا، تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو ریسیو کیا اور مہمان کو
عزت دینے کے لیے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں پر آئے اور انہوں نے ایرانی صدر کا استقبال کیا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ بالکل جو پروٹوکول ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ اس کی جو فورن آفس نے اس کی یہ وجہ بتائی۔ اور اب میں آپ کو اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہوئی، اس میں عمران خان موجود تھے اور انہوں نے میڈیا سے بھی باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ میں وہ جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک تو جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے علی امین گنڈا پور، ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں روک سکتے، کیونکہ KPK کی عوام اور قبائلی علاقے کی عوام ساری آپریشن کے خلاف ہے اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور اگر آپ بطور وزیر اعلیٰ اس آپریشن کو نہیں روک سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں اور کسی ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بننے دیں جو اس مسئلے پر سٹینڈ لے سکے۔ اور بھی انہوں نے گفتگو کی۔ علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیان پر ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے مشال یوسفزئی کے سینیٹر منتخب ہونے پر یہ کہا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا اینڈ شی ڈزنٹ ڈیزرو، تو اس پر عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ علیمہ خان کو تحریک انصاف کی سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مکمل طور پہ علیمہ خان کا جو بیان تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، 7 مہینے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی اپنے بچوں کے ساتھ آج 1 گھنٹے کی ٹیلی فونک کنورسیشن کی گئی، اور 1 مہینہ 5 روز کے بعد ان کے اخبارات بھی بحال کر دیے گئے۔ پاکستان آمد کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ کوئی احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آ رہے، میں ان کا والد ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، بند ہوں، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر میری رہائی کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ میری ان سے ملاقات 3 سال پہلے جب مجھے گولی لگی تھی تو تب ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ نائکوب جو ہے ایک بیٹے کا وہ ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ بھی بنوا رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پر ہائی کمیشن میں بھی درخواست دی ہے ویزے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب وہ پاکستان آئیں تو ان کو واپس بھیج دیا جائے یا قانونی طور پر کوئی ایسا بہانہ بنا لیا جائے، تو اس لیے یہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی، انہوں نے کہا عدلیہ بالکل برباد ہو گئی ہے، یہ ججز جو ہیں یہ کوئی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، اور پاکستان کے عوام کو کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا، اور غربت اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی لوگوں کی ہے نہیں، اور لیکن ہم نے جو سٹینڈ لیا اور تحریک انصاف نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ان ججز کو اور اس نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجودہ دور کی کاف لیگ ہیں، یہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ماضی میں کاف لیگ نے کردار ادا کیا تھا۔ اور انہوں نے عوام سے کہا، اپنی پارٹی سے کہا کہ 5 اگست کو ضرور باہر نکلیں، احتجاج کریں، یہ پاکستان میں ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لاء کے لیے یہ ہے، اور آپ پارلیمنٹ اور عدالتوں سے بالکل کسی طرح کی کوئی امید نہ رکھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ علی امین کو کہا کہ آپ بھلے استعفیٰ دے دیں اگر نہیں روک سکتے، پھر انہوں نے کہا کہ جو افغانستان اور قبائلی علاقہ اور KPK کے لوگ، ان کے تعاون کے بغیر، ان کو اپنے ساتھ ملائے بغیر آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے، اور وہاں پر جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، آپریشن جو کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد PTI کو ختم کرنا ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے ANP کو وہاں پر ختم کیا گیا تھا۔ یہ ایک پلان ہے۔ ہم جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مذاکرات کی بات کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے، وے فارورڈ ہی یہ ہے، آگے اگر چلنا ہے تو مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوں گے، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور جس طرح یہ عدالتیں سزائیں سنا رہی ہیں، انہوں نے جسٹس منیر جو سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کے فیصلوں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بیانوں کو چھوڑو، ابھی اور بھی بہت کچھ آنا ہے، اور یہ عوام کو اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنا پڑے گی۔ تو جناب ابھی تک کی یہ ہمارے پاس خبریں ہیں، اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوتی ہے، اللہ نے کے بعد۔